ملک عرب میں قدیم سے سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد آباد رہی۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ پہلی قسم عرب باحثہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلاً عاد، سمود، تسم، جدیس، غمالکہ، عمیم، جرہم، حضور، وبار، ابیل اور حضرموت وغیرہ۔ ان کا تمام جزیرہ نما عرب میں دور دور تک کوئی نشان نہیں، لیکن ایک وقت میں ان کا دورہ رہا اور ان کے بعض بادشاہوں نے مصر تک کو فتح کیا۔ ان کی تفصیلی حالات تاریخوں میں نہیں ملتے، لیکن نجد و احفاف اور حضرموت و یمن وغیرہ میں ان لوگوں کی بعض عمارات اور آثار قدیمہ، بعض پتھروں کے ستون، بعض زیورات، بعض سنگ تراشیاں ایسے موجود ہیں جو آج تک ثابت ملتی ہیں، اور جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں یہ لوگ بہت خوب، طاقتور اور صاحب رعب و جلال ہوں گے۔ ان قبائل میں عاد بہت مشہور قبیلہ ہے۔ علامہ زمخشری نے اسی شداد ابن عاد کی نسبت سے لکھا ہے کہ اس نے صحرائے عدن میں مدینہ الارم بنوایا تھا، مگر اس مدینہ الارم یا باغ ارم کا کوئی شان یا نشان ابھی موجود نہیں ہے، اور قرآن کریم میں بھی ارم کا ذکر آیا ہے، لیکن اس سے مراد قبیلہ ارم ہے، نہ کہ مدینہ الارم یا باغ ارم۔ قبیلہ ارم غالباً اسی قبیلہ عاد کا دوسرا نام تھا، یا قبیلہ عاد کی ایک شاخ ہے، یا قبیلہ عاد قبیلہ ارم کی ایک شاخ ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اسی بات پر نظر نہیں کیا کہ تمہارے پروردگار نے عاد ارم کے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، جو ایسے بڑے قد آور تھے کہ قوت جسمانی کے اعتبار سے دنیا کے شہروں میں سے کوئی بھی مخلوق ان جیسی پیدا نہیں ہوئی۔ دوسری قسم عرب آبا ہے، یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں۔ انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ قحطان سے بیشتر نوح علیہ السلام تک قحطان کے بزرگوں میں کسی کی زبان عربی نہ تھی۔ قحطان کی اولاد نے عربی زبان استعمال کی اور یہ زبان عرب باحثہ سے حاصل کی۔ عرب آربا یا قحطانی قبائل میں بعض بڑے بڑے بادشاہ گزرے اور تمام جزیرہ نما عرب پر یہ لوگ مستولی رہے۔ یارب بن قحطان نے عرب باحثہ کی رہی سہی تمام نسلوں اور نشانیوں کا خاتمہ کر دیا۔ قحطانی قبائل کا اصلی مقام اور قدیمی وطن یمن سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ملک یمن کی آبادی اور سرسبزی میں خاص طور پر کوشش کی۔ انہیں میں ملکہ بلقیس تھیں جو سلیمان علیہ السلام کی محاصرہ تھیں۔ عربوں کی تیسری قسم عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ملک عرب میں باہر سے آ کر آباد ہوئے، اس لیے ان کو عرب مستعربہ یا مخلوط عرب کا خطاب دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مادری زبان عجمی یا فارسی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جب مکہ معظمہ میں چھوڑ کر گئے تو انہوں نے قحطانی قبیلہ جرہم سے، جو مکہ معظمہ میں آباد ہو گئے تھے، عربی زبان سیکھی اور آئندہ یہی عربی زبان آل اسماعیل کی زبان قرار پائی۔ ارشاد الہی کے موافق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام اس طرح شروع کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چڑھائی کا کام کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر اٹھا کر دیتے۔ جب دیوار کسی قدر بلند ہوئی اور تعمیر کے کام میں دقت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے۔ یہ وہی مقام ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چلے گئے اور تاحیات ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کو آتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آخر تک مکہ معظمہ ہی میں سکونت اختیار کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ان کے بیٹے کیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کی اولاد میں بنی اسماعیل کے تمام مشہور قبائل پر مشتمل ہیں، اور اس لیے عرب مستعربہ بنی اسماعیل کو عدنانی یا آل عدنان کہتے ہیں۔ عدنانی قبائل میں آباد ربیہ اور مضر بہت مشہور ہوئے۔
قبائل مضر کے مشہور قبیلہ کنانہ میں فہار بن مالک علیہ السلام تھے، جن کو قریش بھی کہتے ہیں۔ قریش کی اولاد میں بہت سے قبائل ہوئے، جن میں بنی سہم، بنی مخزوم، بنی جمعہ، بنی تیم، بنی عدی، بنی عبد الدار، بنی زہرہ، بنی عبد مناف زیادہ مشہور ہوئے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ یہ وہی ہاشم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہیں، اور آپ کی اولاد کو ہاشمی سید کہا جاتا ہے، اور یہ آل رسول ہیں۔